اللہ کی قسم اس وقت اور دنیا میں کوئی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کبھی وائٹ ہاؤس بھی فتح ہوگا، لیکن مجاہدین نے اس کو فتح کیا، اور پہلے شہادت تھی اور پھر فتح تھی۔ آج لوگ کچھ بھی کہیں لیکن انشاءاللہ وہ گھڑی اور وقت آئے گا، اور جس وقت امریکہ ٹوٹے گا، برطانیہ تباہ ہوگا، مجاہدین کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ کل کا وائٹ ہاؤس بھی مجاہدین نے فتح کیا، آج کا وائٹ ہاؤس بھی انشاءاللہ مجاہدین فتح کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرما کے گئے تھے؟ فرمایا لوگو تمہارے اندر وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کالنہار، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، میں جو کچھ کہتا ہوں اسی طرح سے ہوگا، اور قرآن کا وعدہ سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، کتاب اللہ میں اللہ نے ہمیں وعدہ دیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے اسلام کے غلبے کا وعدہ دیا ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ حالات پھر سے تبدیل ہوئے، وہ 3 سال کافروں نے دہائی دی، آپس کے اندر اکٹھ ہوا، وہ کہاں گئے ان کے اکٹھ، وہ کہاں گئے ان کے وسائل، کہاں گئی افرادی قوتیں، وہ کہاں گئی دھمکیاں۔ اللہ کی قسم کام تو اسی طرح سے ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو اللہ آگے بڑھائے گا۔ اور تمہارے دل میں یہ سوال پیدا اگر ہو جائے، اگر کافروں کے میڈیا سے اگر تم متاثر ہو جاؤ کہ دیکھیے کام کافر روک دیں گے اور پھر رب کے وعدے کدھر گئے، اور جب یہ پوچھتے ہو اگر مذاکرات ہو گئے، اگر حکومت بیٹھ گئی، مشرف نے فیصلہ کر دیا، اور پھر کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم پھر بھی جہاد کریں گے، جہاد قتال کریں گے کافروں کے خلاف، میدانوں کے اندر، ملک کے اندر دعوت کا کام، کافروں کے خلاف قتال کا کام اللہ کی قسم جاری رکھیں گے، آخری قطرہ خون تک انشاءاللہ یہ کام کریں گے، یہ کام آخری وقت تک۔ آج میڈیا سے متاثر ہونے والوں، طرح طرح کے سوالات کرنے والوں، آئے جس معاشرے کے اندر تم رہتے ہو، تم شاید نہیں جانتے اس بات کے راز کو، اور تم نے فتح کا سنا، قادسیہ کی فتح ہوئی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ 6000 شہادت ہوئی تھی، اور تم نے افغانستان کی فتح کا سنا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا 15-20 لاکھ آدمی قربان ہوا تھا، اور تم احد تو جانتے ہو، اس کی شہادتیں نہیں جانتے، اور تم دیگر معاملات تو جانتے ہو لیکن قربانیاں نہیں جانتے، اور تم معاملات کے اندر کبھی اس بات پہ بھی دھیان دیا کرو کہ دیکھیں یہ کام آگے بڑھیں گے، یہ فتوحات ہوں گی، لیکن اس فتح کے لیے قربانیاں کتنی چاہیے، اس کے لیے خون کتنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے لیے اور کتنے لوگ قربانیاں دے، اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے۔ کیا ہم نے وہ معیار مقرر کر لیا؟ کیا آج ہم نے اتنی قربانیاں دے دی؟ قوموں کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو جائے، اللہ پھر ان کو غلبے بھی دیتا ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ آج اسلام اور کفر وہ پھر کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا احد کا میدان تھا، 70 تڑپتے ہوئے لاشیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کفن دفن کر کے واپس پلٹے، آپ سواری پہ تھے، 7 دن بعد سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھا، اللہ کے نبی جا رہے تھے، جاتے ہوئے کیا ہوا؟ سامنے سے عورتیں آئی، ان میں ایک بوڑھی عورت نے میرے نبی کو سواری پہ دیکھا، وہ آگے بڑی تیزی کے ساتھ، میں نبی کے چہرے کو ذرا دیکھ لوں، وہ زخمی چہرہ ہے، نبی 70 صحابہ کو دفن کر کے آیا ہے، سید الشہداء کی لاش سے پلٹ کے آیا ہے، نبی کا چہرہ لہو لہان ہے، نبی کے دندان شہید ہو چکے ہیں۔ وہ عورت آگے آئی، اس نے اللہ کے نبی کا حال جاننا چاہا، لگام پکڑنے والا مدینے کے سرداروں میں سے تھا، انصاری تھا، وہ سعد نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میری ماں آ رہی ہے، سگا بھائی چھوٹا شہید ہوا تھا، سعد کیا کمال تھا، کہتا اللہ کے نبی شہید کی ماں آ رہی ہے۔ سعد جانتا تھا ہمارے ساتھ نبی کو بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے مقابلے میں نبی کو شہداء سے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کا معیار، محبت کا معیار، یہ نہیں کہا کہ میری ماں ہے، کہتا اللہ کے نبی شہید کی ماں آ رہی ہے۔ فرمایا پھر سواری کو روک دے، یہ شہداء کی مائیں، میں ذرا ان کا مقام بیان کر دوں۔ فرمایا کہ امہاتہم، اور جس طرح تمہاری اپنی سگی مائیں ہیں تمہارے لیے اسی طرح سے شہداء کی مائیں ہیں۔ سعد رک گئے، اس بوڑھی عورت نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے پہلے میرے بیٹے کی تعزیت سے پہلے ذرا اپنا حال بیان کر دو، آپ کس کیفیت کے اندر ہیں؟ ہمارے بیٹے کٹ گئے،
اللہ کی قسم کچھ پرواہ نہیں، اللہ کا دین بچ جائے، بیٹے کٹ جائے، بھائی کام آ جائے، خامد شہید ہو جائے، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کا دین نہ لٹ جائے۔ فکر دین کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا اماں جی کیا سوال ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ ہمارے بیٹے اس وقت کہاں ہیں، بیٹے کی محبت دل میں ہے۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں، کہنے لگی شہید کی اماں اس بات پہ خوش ہو جا، رب نے مجھ پہ قرآن احد کے میدان میں اتارا۔ اے نبی تو نے شہدائے احد کو ابھی نہ کفن دیا تھا نہ دفن کیا تھا، ہم نے تمام کی روحوں کو جنتوں میں بھی داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی شہادتوں پر شہداء کی ماں کو یہ بات کہتے ہیں کہ تو ماں خوش ہو جا اور جا کے خوشخبری باقیوں کو سنا دے کہ اس بات پہ تمہارے بیٹے جنتوں میں چلے گئے۔ آج بھی ماں کو اپنے بیٹوں کے کٹنے کی خوشی نہیں ہوتی، اپنے بیٹوں کی جدائی کی خوشی نہیں ہوتی، یہ تو غم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے جنت میں چلے گئے۔ بہنوں کو خوشی کس بات کی ہے؟ ہمارے بھائی جنت میں چلے گئے۔ ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ ہمارے بھائی اللہ کی راہ میں کام آ گئے، وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ دوسری بات کہ ایک کے بعد دوسرے کا نکلنا، احد سے واپس پلٹے، رات گزری، آپ نے صبح اعلان کیا ہم پھر کافروں کا آج پیچھا کریں گے۔ آپ نے پیچھے کے لیے اعلان کن لوگوں میں کیا؟ جو کل زخم کھا کے آئے تھے۔ اعلان کن میں کیا؟ جو اپنے باپ بیٹوں کو دفن کر کے آئے تھے۔ اعلان کن میں کیا؟ اور جن کے بھائی کل میدان کے اندر کٹے تھے۔ ایک رات نہیں گزری، نبی پھر صبح جہاد کا اعلان کر دیتا ہے۔ اعلان کن میں کیا؟ جو صرف بھائیوں کو دفن کر کے نہیں آئے تھے بلکہ خود بھی زخموں سے چور تھے۔ کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا بازو کام آیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، وہ لوگ میدان میں آنے کے لیے اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھیے آج اللہ کے نبی نے بلایا ہے، تو بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہوں، اگر نہ نکلے قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ قادسیہ میں جمعہ پڑھنے والوں، اللہ کے لیے تم بھی اپنے سے سوال کر لو۔ آج مجھے اسی حالت میں موت آ جائے، میں رب کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں، اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کیا جائے تو کس دور کا مسلمان ہے؟ میرا جواب کیا ہوگا؟ جب 80,000 سے 90,000 کشمیریوں کا قتل ہوا، میں کس دور کا مسلمان؟ جب افغانیوں پر کروس برسائے گئے اور جس وقت میزائل برسائے گئے، میں کس دور کا مسلمان؟ جب عراق کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹی، میں کس دور کا مسلمان؟ جب احمد آباد گجرات کے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، میں کس دور کا مسلمان؟ جب بیٹیوں کی چھاتیاں کٹی، میں کس دور کا مسلمان؟ جب بیٹوں کو ذبح کیا گیا، میں کس دور کا مسلمان؟ جب شہادتوں کی خبریں آ رہی تھی، میں کس دور کا مسلمان؟ جب جہاد کھڑا ہو چکا تھا، میں کس دور کا مسلمان؟ جب کافر اسلام کے مٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے، میں کس دور کا مسلمان؟ جب مسجدیں گر رہی تھی، بیٹیاں لٹ رہی تھی اور قرآن کے ساتھ ہندو استنجا کر رہا تھا، میں جمعہ بھی پڑھتا تھا، میں روزہ بھی رکھتا تھا، میں رات کا قیام بھی کرتا تھا، میں اعتکاف بھی بیٹھتا تھا، میں بہت نیکی کی طرف میل تھا، لیکن صرف جہاد سے پیچھے تھا، جہاد کے لیے کوئی قربانی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم اپنے سے پوچھ لو کیا میرا جواب یہ کافی ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا جب یہ اعلان ہوا، وہ لوگ جو اس وقت احد سے واپس آئے تھے ان میں باز اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہم قافلے کے ساتھ جائیں گے۔ میرے نبی نے منع فرمایا، جو کل جہاد کے اندر نہیں گیا تھا، جو کل مارکے کے اندر شریک نہیں تھا، آج بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہتا اللہ کے نبی اگر اجازت دیتے ہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جابر بات کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی میرے پیچھے رہنے کی وجہ کیا تھی؟ کل احد کا مارکا ہوا، پرسوں ہم گھر میں تکرار کر رہے تھے، میں اور باپ بیٹا، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، باپ نے اپنے دلال دیے، میں نے اپنے دلال دیے، والد نے کہا بیٹا میں جہاد کے اندر جاؤں گا، تیری 9 بہنیں ہیں، والدہ گھر پر ہے، لاکھوں روپیہ یہودیوں کا قرضہ ہے، اگر تو ٹھہر جائے میں شہادت کا انتخاب کرتا ہوں، میں اپنے لیے بھی یہی تمنا رکھتا ہوں، تیرے لیے بھی یہی تمنا رکھتا ہوں۔ میرا باپ اللہ کی راہ میں کام آ گیا، میرا یہ عذر تھا، میں اس وجہ سے پیچھے رہا، لیکن اس کے باوجود میں دل میں سوچتا رہا کہیں میں پیچھے رہنے والوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی اگر اجازت دو میں آپ کے ساتھ
साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम सिर्फ आज नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूँगा मार्का जारी रहेगा। मैं किसी मार्के से पीछे नहीं रहूँगा, मैं हर मार्के के अंदर जिहाद के अंदर शरीक होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हालात को जानते थे कि इसकी 9 बहनें हैं और वालदा घर पे है, बाप को कल हम दफन करके आए हैं, हालात सामने है, कितना ज़्यादा कर्जा है। अल्लाह के नबी कहते हैं पीछे रहने वालों में और कोई नहीं जाएगा, लेकिन जाबर हमारे काफिले के अंदर शरीक होगा। आज बाप को दफन किया, अगले बेटा खड़ा हो गया, आज मुआशरा तैयार हो चुका। जो दुनिया के अंदर कल कोई ऐसी कुर्बानी जो आज ना हो, आज भी अल्लाह ने फिर से हालात को तब्दील कर दिया है। लोग फिर से कुर्बानियों के लिए तैयार हुए, फिर काफिले रवां दवां हैं। अल्लाह के इस्लाम के गलबे की घड़ियाँ और वक़्त इंशाअल्लाह आ चुका है, कुफर की ज़िल्लत की घड़ियाँ आने को हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह पर है, ना मेरा सुनाना ना आपका सुनना क़यामत के दिन काफ़ी नहीं हो सकेगा। सवाल कुर्बानियों का होगा कि तूने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दी थी। हमने सिर्फ सुनने सुनाने की हद तक नहीं, आज हमने अपने दिल में ज़रूर ये फैसला करना है और इंशाअल्लाह सिर्फ फैसले की हद तक, ज़बान की हद तक नहीं, अपनी जान से, अपने माल से, अपने घर से इस दीन के गलबे के लिए हिस्सा डालना है और अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन के काम करने की तौफीक दे। अल्लाह हमसे राज़ी, हम अपने रब से राज़ी। हम ज़िंदा रहें तो दाव तो जिहाद का काम करते हुए, हमें मौत आए मैदान मक्तल में अल्लाह को राज़ी करने के लिए शहादत की मौत आए। अल्लाह हमें जन्नतों में जमा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।